Assalamu alaikum and welcome back to GSL Pakistan. Respected dearest listeners, today we'll talk about a complete guide to study in UK. اگر آپ خود سے اپلائی کر رہے ہیں یا کوئی کنسلٹنٹ آپ کے لیے اپلائی کر رہا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم آپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کن کن مراحل سے آپ کی پروفائل کو گزارا جاتا ہے اور کیسے آپ اپنا فائنل ویزا اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں ویزا لے کے. فرسٹ آف آل آپ کے پاس آپ کے ڈاکیومنٹس ریڈی ہونے چاہیے. ڈاکیومنٹس کے اندر کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ فرسٹ آف آل آپ کا پاسپورٹ کی ویلیڈیشن ایٹ لیسٹ 1 ایئر کی ہونی چاہیے. نمبر 2 آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا لیٹر آف موٹیویشن وہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو یو کے، بیک گراؤنڈس کیا ہیں، فور گراؤنڈس کیا ہوں گے، ڈگری کنیکشنز اینڈ آل. اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بھی ہے، مس مومن اس پہ بات کر چکی ہیں، یو کین سی ایٹ آور چینل. تھرڈ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے ریفرنس لیٹرس چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ انٹر پاس ہیں تو آپ کو اپنے کالج سے رسپیکٹیو کالج میں جائیں گے، وہاں سے آپ 2 ریکمنڈیشن لیٹرز لیں گے ود دا سگنیچر آف 2 ڈفرینٹ لیکچررز جو کہ آپ کو انڈورس کرتے ہیں کہ آپ اسٹڈی ابراڈ کے لیے جائیے. یہ 3 بیسک چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے انٹر کیا ہے تو میٹرک اور انٹر کی ٹرانسکرپٹ، میٹرک اور انٹر کی ڈگری. ٹرانسکرپٹ کی بیس پر اپلائی ہو سکتا ہے لیکن ویزا کے ٹائم پر آپ کو ڈگری کی ریکوائرمنٹ مسٹ ہوتی. پھر اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی سلیکشن ہوتی ہے. ایس او پی کے ساتھ ساتھ سلیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. سلیکشن کے اندر آپ فار ایگزامپل اپنا ٹارگٹ ایریا بتاتے ہیں کنسلٹنٹ کو، یا خود سے چوز کرتے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ ویلز میں جانا چاہتے ہیں، آپ نارتھرن آئرلینڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ اسکاٹ لینڈ میں جانا چاہتے ہیں. پھر وہاں پہ اسپیشلی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ برمنگھم جانا چاہتے ہیں، مینچسٹر جانا چاہتے ہیں، گلاسٹر شائر جانا چاہتے ہیں، آپ کارڈف جانا چاہتے ہیں، آپ ویلز میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایگزیکٹلی جانا کہاں چاہتے ہیں، آپ اپنا ایریا کا تعین کرتے ہیں. اور اچھے کنسلٹنٹس وہ ہیں جو آپ کو آپ کے ایریا کے مطابق آپ کے پرٹیکولر جگہ پہ پلیس کرنے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا اس کے قریب آپ کو کہیں ہیلپ کرتے ہیں جہاں پر آپ کی یونیورسٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ایز اے جی ایس ایل ٹیم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایٹ لیسٹ اس ایریا کی 3 to 4 یونیورسٹیز میں اپلائی کرواتے ہیں. 3 to 4 یونیورسٹیز کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انیشیل ڈپازٹ کم ہو سکتا ہے، کسی میں آپ کا پروگرام ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو اسکالرشپ پرووائڈ کر سکتی ہے یونیورسٹی، یا کسی کی رینکنگ اچھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے ٹیبل پہ جب آپشن زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے سلیکٹ کرنا. تو ہم اس طرح سے آپ کے نیکسٹ اسٹیج پر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور یونیورسٹی سے آپ کو کنڈیشنل آفر لے کے دیتے ہیں جسٹ ان 1 day 24 hours میکس 72 hours. ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان وچ ٹائم آف دا ایئر یو آر اپلائنگ. اگر آپ سپٹمبر انٹیک کے لیے جا رہے ہیں، جولائی میں اپلائی کر رہے ہیں، تو دس از ہیوی ٹریفکنگ ٹائم. جس ٹائم پر یونیورسٹیز لوڈڈ ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز بزی ہیں، تو اس میں کچھ دن کے ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کنڈیشنل آفر لیتے ہیں اس پہ کچھ کنڈیشنز آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈگریز دوبارہ بھجوائیں، یا آپ اپنی ایس او پی دوبارہ لکھیے، یا اس طرح کی کوئی بیسک آپ سے ریکوائرمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر آپ کو انکنڈیشنل آفر دیا جاتا ہے. انکنڈیشنل آفر کے ٹائم پر جنرلی اسپیکنگ کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہیں جو کہ کنڈیشنل کے اوپر بھی آپ سے فی سبمٹ آپ کو کہتی ہیں کہ فی سبمٹ کروائیں. دیٹ کین بی پارٹ آف دا کنڈیشنز. لیکن وین یو گو فار انکنڈیشنل آفر لیٹر اس کے اوپر آپ کو مسٹ ہے کہ آپ اپنا انیشیل ڈپازٹ یونیورسٹی کا کروائیں گے. یہ 4000 سے 7000 کے درمیان آن ایوریج ہوتا ہے. جنرلی اسپیکنگ وہ یونیورسٹیز جن کی فی 14 سے 15,000 پاؤنڈ ہے، تو ان کی اسٹارٹنگ 4 سے 7,000 کا انیشیل ڈپازٹ آپ سبمٹ کرواتے ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ کو آپ کا اس اسٹیج کے اوپر میڈیکل ریکوائرڈ ہوتا ہے جس کو ہم ٹی بی ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ کے اندر اب آپ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا یہ آپ کے فادر یا مدر کی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. اسٹیٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ فارمولا یہ ہے کہ آپ کی ریمیننگ فی آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. میں ایک راؤنڈ فگر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لنڈن جا رہے ہیں تو آپ کو 13,000 کا آن ایوریج یو کے وی آئی کیلکولیشن کے مطابق بیسکلی 12,000 سم تھنگ ہے. اس کو راؤنڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر پاؤنڈ فلکچویٹ کرتا ہے تو آپ اگر اس کے مطابق ایگزیکٹ اماؤنٹ رکھوائیں گے تو آپ کو بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کا کلوزنگ بیلنس ریکوائرڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو فار ایگزامپل آپ کی فی 14,000 پاؤنڈ تھی، آپ نے 7,000 پاؤنڈ انیشیل ڈپازٹ کروایا، تو 7,000 پاؤنڈ ریمیننگ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ لنڈن جا رہے ہیں تو 13,000 لیونگ کاسٹ یعنی کہ 20,000 کی اسٹیٹمنٹ آپ کی بنے گی. لیکن اگر آپ لنڈن سے باہر جا رہے ہیں تو 10,000 لیونگ کاسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. مینچسٹر، چیسٹر، برمنگھم، لوٹن، ساؤتھ ہیمپٹن، نارتھ ہیمپٹن، آپ ان جگہوں پر کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ ایسے کاؤنٹ ہوتا ہے. اور 10,000 پلس 7,000 سے 17,000 پاؤنڈ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو آؤٹر لنڈن میں ریکوائرڈ ہوگی. اس میں
امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس آپ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے فادر کی اسٹیٹمنٹ یا مدر کے آپ اسٹیٹمنٹ اٹیچ کروا رہے ہیں تو ان کا ایک ایفیڈیوٹ آف سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ جب ڈاکیومنٹس آپ سارے اکٹھے کرتے ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ اب میچور ہے. میچور سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 1 جولائی کو اماؤنٹ رکھوائی تو 28 جولائی کو آپ انکنڈیشنل کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کیش کے لیے. اب کیش کیا ہے؟ کیش از کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس آف سروس, جس کے اندر آپ کو 50 پوائنٹس آپ کو بیسک ملتے ہیں. ان 50 پوائنٹس کے اندر 10 پوائنٹس نیکسٹ آپ ایڈ کرتے ہیں اپنی لینگویج پروفیشنسی کے, 10 پوائنٹس آپ ایڈ کرتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ کے, 70 پوائنٹس کے اوپر ہم آپ کی ویزا فائلنگ کی طرف آپ کو پروسیڈ کرواتے ہیں. یہاں تک کہ اسٹیج کے اندر ٹائم ٹو ٹائم آپ کا ایکسپینس ہو رہا ہوتا ہے. ٹی بی ٹیسٹ کے ایکسپینس آپ کو آتے ہیں وچ از ہارڈلی 13,000. پھر بایو میٹرک کا ایکسپینس آپ کو بعد میں ملتا ہے, آپ کو ایمبیسی کے اپوائنٹمنٹ کا ایکسپینس ملتا ہے, آپ اپنے یونیورسٹی کا انیشیل ڈپازٹ کرتے ہیں. تو میں اگر آپ کو ایک محتاط اندازہ دوں کہ جنرلی اسپیکنگ یو جی اور پی جی انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ میں کتنا ایکسپینس آن ایوریج آتا ہے, تو آن ایوریج ایکسپینس 10,000 پاؤنڈس کو ٹچ کرتا ہے. آئی ایم ناٹ انکلوڈنگ فلائٹس ان دیٹ از سبجیکٹ ٹو فلکچویشن, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم فلائٹ سے کیا ریٹس ہیں. تو 10,000 پاؤنڈس تک آپ اپنے کمپلیٹ ویزا تک پہنچ جاتے ہیں آن ایوریج. اور اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پہلے سے گائڈ کر چکا ہوں. پھر آپ تھرو آؤٹ سارا یہ پروسیس کرتے ہیں. یہاں جی ایس ایل کے اوپر ہم آپ کو اسٹیٹمنٹ رائٹنگ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب لینگویج کے بیک گراؤنڈ سے ہیں. ہم آپ کو انٹرویو پریپریشن میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ہر طرح کی اپوائنٹمنٹس آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ہم کرتے ہیں, لیکن فی اور باقی معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. کچھ ایجنٹس آپ کو ڈن بیس ٹائپ چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, کچھ ایجنٹس آپ سے اپ فرنٹ آپ کی فیسیں بھی خود چارج کر رہے ہوتے ہیں. ڈونٹ گو ٹو سچ پیپل, گو فار اے اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہو ہیز چارجز, اس کو پے کریں. وہ 25,000 ہے, 50,000 ہے, وہ جو بھی وہ چارج کرتا ہے, آف کورس ہی از ڈوئنگ ورک فار یو. اور کسی کو بھی اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ دیجیے. اوریجنل ڈاکیومنٹس کسی کنسلٹنٹ کو ریکوائرڈ نہیں ہوتے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ڈی ایچ ایل اوریجنل ڈاکیومنٹس ٹو اینی ون. پھر آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈی ایچ ایل کروانے, وہ صرف آپ کو باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بیسکلی اسکینڈ کاپیز, یعنی کہ کنسلٹنٹ کو اسکینڈ کاپیز, یونیورسٹیز کو اسکینڈ کاپیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اس اوور آل پروسیس کے لیے میں نے آپ کو گائڈ کیا ہے. اف یو آر لوکنگ فار اسٹڈی ان یو کے, جی ایس ایل پشاور میں, پی ڈبلیو ڈی میں اور اسلام آباد میں ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنے نیئرسٹ برانچ کو وزٹ کیجیے اور ہمیں ہیلپ کرنے دیجیے آپ کو اسٹڈی ابراڈ کے لیے. ہم آپ کو آگے بھی کنیکٹ کروا سکتے ہیں ود آر اسٹوڈنٹس جو آپ کو جاب وغیرہ میں سپورٹ کر سکتے ہیں. آف کورس اٹ از سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی. اور اف یو آر somebody who is trying to go to someone who is a relative or a friend or somebody, we can help you going to any nook, any corner, any street of UK through GSL Pakistan. Thank you very much for your time. God bless you all.